اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج نومبر 1969 کی 30 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت 58 سے ہوتا ہے، 3/58۔ سابقہ آیات میں ان الزامات کی تردید کی گئی تھی جو یہودیوں کی طرف سے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف عائد کیے جاتے تھے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، بظاہر عیسائیوں کا ایک نبی یہودی اس کے خلاف الزامات عائد کرتے ہیں اور قرآن ان کی تردید کرتا ہے، اور اس انداز سے تردید کرتا ہے کہ خود عیسائی بھی ایسی تردید نہیں کر سکے، اور یہ اسی لیے کہ نبی نہ کوئی عیسائیوں کا ہوتا ہے، نہ یہودیوں کا ہوتا ہے، نہ مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ یہ انبیاء کرام تو خدا کے ہوتے ہیں، سارے ہی خدا کی طرف سے آئے تھے، اسی کا پیغام لے کر آئے تھے۔ اس لیے قرآن کو ماننے والوں کو تو یہ کہا گیا کہ تم لا نفرق بین احد من الرسل، ہم ان میں سے رسالت کی حیثیت سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے۔ لہذا ہم اگر ان الزامات کی تردید کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں، عیسائیوں کے نبی کی نہیں کرتے، خدا کے ایک رسول کے خلاف، خدا کے پیغام کے دشمنوں کی طرف سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کی تردید کرتے ہیں۔ اور اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ ہمارے ذمے تو دنیا بھر کے انبیاء کی، ہاں ان کا ذکر قرآن نے تصریحاً کیا ہے یا نہیں کیا، ان کی مدافعت ہمارے لیے جزو ایمان ہو جاتی ہے۔ اتنی بڑی ٹالرنس ہی نہیں، براڈ مائنڈڈنیس ہے، کشادگی یہ ظرف ہے، اور اس کا کسی پر احسان نہیں کہ ہم انہیں جیسا بلکہ ان سے بہتر نبی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ تو اپنے انبیاء کے خلاف پوچھو نہیں، تورات میں آپ دیکھیے کیا کچھ لکھا ہوتا ہے، ہمیں اس کی بھی تردید کرنی ہوتی ہے۔ پہلا جز جو تھا وہ ان الزامات کی تردید میں گزرا، اگلا جز آیا، قرآن کریم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ تم اپنے انبیاء یا بزرگوں کی شان میں غلو نہ کیا کرو، مبالغہ نہ کیا کرو۔ آپ دیکھیے کہ جس طرح سے کسی کے خلاف جھوٹا الزام اس کی صحیح پوزیشن نہیں رہنے دیتا، اسی طرح سے اس کی پوزیشن کے متعلق مبالغہ جو ہے وہ بھی اس کی صحیح پوزیشن نہیں رہنے دیتا۔ وہ اگر تفریط ہے تو یہ افراط ہے، قرآن مبالغے سے منع کرتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں گے کہ الزامات تو کہیں کہیں عائد ہوتے ہیں، مبالغہ قریباً ہر بزرگ کی شان میں ہوتا ہے، اور قرآن مبالغے سے بھی اسی شدت سے منع کرتا ہے جس شدت سے وہ جھوٹے الزامات سے منع کرتا ہے۔ وہ ہر انسان کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا چاہتا ہے، اور یہی اس کا صحیح شرف ہے کہ اس کو صحیح مقام پر رکھا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا غلو اور مبالغہ کسی کو مارتا ہے نا، الزام تو ایسے مارتا ہی نہیں ہے۔ الزامات کی تردید بڑی آسان ہے، یہ جو علو مرتبت مبالغے کی بنا پر کسی کو عطا کیا جاتا ہے اس کے خلاف آپ لب کشائی کیجئے، دیکھیے کس طرح سے بھیڑوں کے چھتے میں پتھر مارنے کی بات ہو جاتی۔ انبیاء کے متعلق جس طرح سے مبالغے سے کام لیا گیا ہے، اس کے متعلق کوئی ایک لفظ کیجئے اور ان کو صحیح مقام پہ لائیے، کفر و الحاد کے فتوے کہہ دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، پھر دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ وہ تو خیر حضور کا مقام ہے، کسی عیسائی نصوری شاہ کے متعلق کہہ دیجئے کہ نہیں جی وہ تو ایسے ہی انسان تھے جیسے اور ہوتے ہیں، پھر دیکھیے کہ ان کے حلقہ مریدین جو ہے وہ کیا کچھ کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ اینٹ اور پتھر کی یہ جو چبوترا ہوتا ہے جسے آپ قبر کہتے ہیں، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ قبر کی طرف پیٹ کر کے چلنے والا جو ہے وہیں اس کو پکڑ کے ڈھیر کر دیا۔ اتنی گستاخی، یعنی حضرت صاحب کی شان میں نہیں، ان پتھروں کی شان میں جنہوں نے حضرت صاحب کو دبایا ہوا ہے۔ یہ کیا چیز ہے، کیا عجیب تعلیم ہے قرآن کی۔
جب وہ کہتا ہے ان سے کہ غلو مت کرو، جتنی حقیقتیں غلو کے اندر مستور ہوتی ہیں الزامات میں تو نہیں ہوتی۔ روم کے سب سے بڑے گرجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تصویر ہے، مائکلو اینگل کی تصویر کہتے ہیں، بہترین تصویر۔ اس کے نیچے ان کے معتقدین اپنی عقیدت کی موم بتیاں جلاتے ہیں، تو ایک عرصے کی موم بتیوں کا جو دھواں ہے انہوں نے اس تصویر کے اوپر ایک پورا کوٹنگ کر رکھا ہے، وہ تصویر ان عقیدت کی شمعوں کے دھوئیں کے نیچے دب کے رہ گئی ہے۔ ہر بڑی ہستی کی صحیح تصویر جو ہے ان کے عقیدت مندوں کی موم بتیوں کے دھوئیں کے نیچے دب کے رہ جاتی، اور پھر وہ دھواں اور چیکٹ اتنا متبرک اور مقدس ہو جاتا ہے کہ کوئی اگر اس کو ہٹانے کا، چیرنے کا، کریدنے کا ذرا سا بھی قصد کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ لیے جاتے ہیں۔ اور یہ وجہ ہے عزیزان من کہ قرآن کریم ہر بڑے انسان کو اس کے صحیح مقام پر رکھتا ہے، اور یہی اس کا صحیح احترام ہے۔ الزامات کے دائرے کو سے آگے بڑھے تو اب وہ دائرہ آیا جہاں غلو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے الگ ہٹا دیا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقام وہ ہے کہ جہاں آپ احباب سے بھی میں یہ کہوں گا کہ ذرا اعتدال اور توازن کو قائم رکھ کے بات سنیے۔ الزامات کی تردید میں نے کی تو اس سے آپ بھی متفق تھے۔ اب یہ جو مقام آ رہا ہے غلو اور مبالغے کا، اس میں صدیوں کے غلط معتقدات نے ہمیں بھی اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ غلو کے خلاف ہم بھی کچھ سننا برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ جتنی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں یہ سب اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ایک گروہ نے اپنے کسی بڑے کے شان میں جو مبالغہ کر رکھا ہوتا ہے، دوسرا گروہ اس مبالغے سے ذرا نیچے اترتا ہے تو اس پہ تنقیص یا تنقیر سمجھی جاتی ہے کہ گستاخی کر رہا ہے جو ان کی شان میں۔ اور یہ جو معاملہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کے متعلق تو خاص طور پہ مسلمان بہت ہی ٹچی ہو گیا ہوا ہے، حالانکہ اس کی وجہ کوئی نہیں تھی۔ عیسائیوں کے مذہب کی ساری عمارت اسی مبالغے کی بنیادوں پر استوار ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، پوری نو انسانی میں ایک ایکسیپشن، بہت بڑی چیز ہے۔ وہ زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے، ساری نو انسانی میں ایک ایکسیپشن، بہت بڑی چیز ہے۔ تو عام انسانوں سے جسے اس طرح سے الگ کیا جائے، اب اس کے لیے بن باپ کے پیدا ہوئے ابن اللہ، خدا کا بیٹا، جس کی پیدائش عام انسانوں جیسی نہیں، جس کی موت عام انسانوں جیسی نہیں، وہ سپر ہیومن کیوں نہیں بنے گا؟ وہ عام انسانوں سے بلند مقام کیوں نہیں رکھے گا؟ اسی لیے عیسائیت نے انہیں مقام الوہیت عطا کر دی۔ یہ پہلی بنیاد اگر تسلیم کر لی جائے تو اس کے اوپر جو عمارت استوار ہوتی ہے اس کی آپ تردید ہی نہیں کر سکتے۔ کیا کہیں گے انہیں؟ کس طرح سے آپ انسان کہیں گے؟ وہ زندہ آسمان پہ اٹھانے کے بعد تو پھر جب یہ اعتراض ہوا تو اس کے لیے آپ نے پھر یہ کیا وضع کہ نہیں صاحب، ان کو پھر آسمان سے اتارا جائے گا اور اس کے بعد ان کو پھر موت آئے گی۔ یہ اس اعتراض کا جواب ہے جو آپ کے اوپر وارد ہوتا تھا۔ لیکن یہ جو عقیدہ پہلے آ گیا آپ کے ہاں کہ پیدائش بھی خارق عادت ہے، عام انسانوں کی سی نہیں ہے، اس کا تو جواب ہی آپ کے پاس نہیں۔ عیسائیوں کے خلاف اگر آپ اعتراض بھی کر سکتے تھے تو یہی دو چیزیں تھیں کہ تم نے مبالغہ کیا ہے اپنے نبی کی شان میں تاکہ تم اس کو خدا بنا سکو۔ وہ انسان تھے، خدا کے رسول تھے، اسی میں ان کی عظمت تھی، اس کا ان کے پاس جواب نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اس کے لیے جیسا کہ آپ کے ہاں ہوا، یہ ان کے عقائد آپ کے ہاں کی روایات کے اندر آ گئے۔ آپ کے قرآن کی تفسیریں ان روایات کی روح سے ہونے لگ گئیں، اور بیان ہی یہی عقیدہ جو تھا مسلمانوں کا عقیدہ بن گیا۔ اب عیسائیوں کی ضرورت ہی نہیں رہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنے عقائد کو صحیح ثابت کریں، وہ آپ خود انہیں صحیح مانتے ہیں، اور اتنی شدت سے صحیح مانتے ہیں
کہ آپ کے ہاں یہی عقائد جزو ایمان بن گئے ہیں. کسی شخص کے متعلق یہ کہا جائے کہ صاحب یہ کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح ان کا باپ تھا، آپ دیکھتے ہیں کہ طبیعت ریوولٹ کرتی ہے، ابا کرتی ہے، اور پھر کفر کا فتویٰ ہے وہ تو جھٹ سے عائد ہوتا ہے. یا اگر کسی کے متعلق کہیے کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وفات پائی تھی، تو اس کے خلاف آپ دیکھیے کیسا شور مچ جاتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ عیسائی اگر اسے نہیں مانتا کہ وہ باپ سے پیدا ہوئے تھے یا وفات پا گئے تھے، وہ عیسائیت کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. عیسائیت کے لیے تو یہ ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ایمان ہے عین ان کا. کمال یہ ہے کہ مسلمان اگر اس عقیدے کو نہیں مانتا تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. آپ کے ہاں یہ چیز کہاں جزو ایمان تھی؟ کہاں تھا یہ لکھا قرآن نے کہ جو شخص یہ چیزیں دو نہیں مانے گا وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا؟ قرآن نے تو ان انبیاء کی رسالت پر ایمان لانے کے لیے کہا ہے. صرف اتنا ہی منواتا ہے وہ کہ انہیں آپ خدا کا رسول مانیے. یہ کہاں اس نے یہ لکھا ہے کہ ان کے متعلق یہ بھی مانیے کہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے اور آسمان پہ زندہ چلے گئے تھے. زیادہ سے زیادہ آپ اس کو ایک مسئلہ کی حیثیت دے سکتے ہیں. چلیے کسی نے اس طرح سے سمجھ لیا، یوں سمجھ لیا، دوسرے نے اس کے خلاف سمجھ لیا، اس کو کہیے کہ تم نے یوں سمجھ لیا. لیکن نہیں، اس کی جیسا میں نے عرض کیا، اس کی حیثیت آپ کے ہاں عقیدے کی، نظریے کی، خیال کی نہیں رہی. یہ ایمان کا جز بنا دیا گیا ہے. اور نظر آتا ہے کہ اس کے اندر اتنی بڑی عیسائیوں کی ایک گہری سازش تھی کہ آپس میں ہمارے ہاں اس مسئلے پہ سر بٹول ہو رہی ہے جو ہمارے ہاں مخاصمت عیسائیت کی جس ایشو پہ ہونی چاہیے تھی. یہاں 1000 برس سے آپ کے ہاں وفات و حیات مسیح اتنا اہم مسئلہ ہو گیا ہوا ہے کہ آج کل تو خیر اس قوم کو ایسی افراتفری پڑی ہوئی ہے کہ یہ چیزیں پھر بھی ذرا پیچھے بیک گراؤنڈ میں چلی گئی ہیں. ورنہ اس سے پیشتر جب یہ مسائل ان کے ابھی اپنے نہیں آئے تھے، یہ مسائل اتنی اہمیت اختیار کر چکے ہوئے تھے. ہم نے اپنے ہاں اپنے بچپن میں بلکہ اس کے بعد کی جوانی کے عالم میں بھی اس قدر مناظرے، اس قدر مباح سے پوچھو نہیں کیا ہوتا تھا. یہ چیزیں اس طرح سے انسان کے غیر شعوری طور پر اس کی دل کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں کہ ان کے خلاف پھر وہ ایک لفظ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جیسا میں نے عرض کیا ہے، الزامات کی آپ تردید کیجیے، ہر شخص خوش ہوگا. مبالغے کو آپ ہٹا کے صحیح مقام پہ لانے لگیے، ہر شخص آپ کے گلے پہ ہاتھ ڈال دے. لہذا عزیزان من، جہاں معاملہ مبالغے کا آئے وہاں ذہنی توازن کو برقرار رکھنا بڑا ہی ضروری ہو جاتا ہے. اس کا تعلق انسان کے جذبات سے ہوتا ہے، فکر سے نہیں ہوتا. اور جہاں جذبات کے مقام آتے ہیں وہاں اقبال کے الفاظ میں کہ مقام ہوش سے آساں گزر گیا اقبال، مقام شوق میں کھویا گیا یہ دیوانہ. یہ مقام شوق ہوتے ہیں عزیزان من جہاں جذبات آ جاتے ہیں. اس لیے یہاں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اور مسلمان کے لیے تو احتیاط کہیں مانگ کے لانے کی بات نہیں. قرآن جب اس کے سامنے ہو تو اس کے بعد وہ تو خود آپ کو ایسے احتیاطوں کے چینلز کے اندر، ساحلوں کے اندر لے جاتا ہے کہ آپ نہ مبالغے کی طرف جا سکتے ہیں نہ الزامات کی طرف جا سکتے ہیں. لہذا جو شخص قرآن پیش کرتا ہے وہ جس طرح سے ان الزامات کو قرآن کی روشنی میں تردید ان کی کرتا چلا جاتا ہے، ان مبالغوں کو بھی اسی طرح سے وہ ہٹا کر اس کو صحیح مقام پہ لاتا ہے، وہ مقام جو قرآن نے عطا کیا ہے. کسی کو اس سے اختلاف ہو تو اسے یہی تک سمجھنا چاہیے کہ اس کا ایک مسئلہ ہے، اس کے متعلق وہ کچھ اور سمجھتا ہے، یہ شخص کچھ اور سمجھتا ہے. اس سے زیادہ ان مسائل کی کوئی اہمیت نہیں ہے عزیزان من. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو بن باپ کے مانتے ہیں، اس سے نہ ان کی رسالت میں کوئی عظمت پیدا ہوتی ہے، اور جو یہ مانتا ہے کہ نہیں وہ عام حالات میں اسی طرح پیدا ہوئے تھے جیسے دوسرے انسان پیدا ہوتے ہیں، اس سے ان کی رسالت میں کوئی کمی نہیں واقع ہوتی. اور ایمان ہم نے ان کی رسالت پہ لانا ہے، ان چیزوں پہ ایمان نہیں لانا. یہ دلیل کے ساتھ خدا اس پہ قادر ہے یا نہیں، یہ تو کوئی کوشچن ہی نہیں کر سکتا.
جو خدا اس پہ قادر ہے کہ اس پوری کائنات کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، نان ایگزسٹنٹ سے ایگزسٹنٹ کر سکتا ہے، بغیر کسی مسالے کے، بغیر کسی میٹیریل کے، یہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ قادر ہے یا نہیں، قدرت کا سوال اس میں کہاں پیدا ہوتا ہے؟ ہر چیز پہ قادر ہے، کر سکتا ہے، سوال یہ ہے، وہ کہتا یہ ہے کہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ کسی کا کر سکنا اور اس کا نہ کرنا، یہ نہ کرنا جو ہے یہ تو خود اس کے اختیار اور اقتدار کی بات کہہ سکتا ہے، تو اتنی قدرت رکھتے ہوئے بھی ہم نہیں کرتے، صاحب اقتدار ہے نا۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ اس کو تو اس نے خود ایسے حسین انداز میں بات بیان کی ہے، بدیع السماوات والارض، یہاں سے بات شروع کی ہے نا کہ ہم اس پوری کارگاہ کائنات کو عدم سے وجود میں لائے۔ بہت بڑی قدرت ہے، یہ بہت بڑا اقتدار ہے، بہت بڑا معجزہ جسے آپ کہیں گے، اور اس کے آگے یہ ہے، لیکن یہ سوچو کہ ہمارے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میری بیوی نہیں ہے۔ یہ ہے خدا نے جو وہ خود قرآن میں یہ کہا کہ ایک طرف اس کے قادر مطلق ہونے کا یہ عالم کے اتنی عظیم کائنات کو بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی پہلے مسالے کے وجود میں لے آیا، اس کے بعد بیٹا ہو جانا جو ہے، یہ کون سی چیز ایسی تھی جو ممکن نہ ہو اس کے لیے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ خدا کی بیوی نہیں ہے۔ تو اس نے یہ پھر بتا دیا کہ اس کے بعد ہم نے یہ قانون بنایا ہے کہ انسان کی پیدائش اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ایک مرد ہو اور ایک عورت، ان میں سے اگر ایک بھی نہیں ہے، خدا کر سکتا ہے لیکن اس نے کہا ہے کہ ہم نہیں کرتے، خود دلیل دی ہے اس نے اس بات کی کہ بیوی کے بغیر، عورت کے بغیر بیٹا نہیں، بچہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ میں نے کہا ہے کنورسلی، مرد کے بغیر بچہ نہیں پیدا ہو سکتا، یہ خدا کا قانون ہے اور اس قانون کو وہ توڑتا نہیں ہے، وہ خود کہتا ہے کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ تو دلیل تو یہ خدا کی دی ہوئی، اس دلیل کی روح سے اگر یہ مان لیا جائے کہ باپ کے بغیر نہیں ہو سکتا تو خدا کے قادر مطلق ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جب اس نے خود یہ دلیل دے دی ہے۔ لہذا اسے اس طرح سے نہ لیجیے کہ اگر کسی نے اسے یوں مان لیا اور وہ کہے کہ قرآن کی روح سے ایسا مجھے نظر آتا ہے، تو اس کے خلاف کفر کے فتوے لگ گئے کہ صاحب دیکھیے یہ شخص اس چیز کو بھی نہیں مانتا، یہ چیزیں اجزائے ایمان نہیں ہیں عزیزان۔ اور اس تمہید کے بعد میں ادھر آتا ہوں کہ قرآن کریم نے ان الزامات کی تردید کے بعد اب عیسائیوں کی طرف وہ آیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقائد رکھتے ہو، بن باپ کے پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد ان کو ابن اللہ بنایا، یہ نہیں ہے۔ تو کیا صورت ہے حضرت عیسیٰ کی؟ اتنا مسئلہ عیسیٰ ابن اللہ ہے کا مسئلہ ہے نا۔ بات ایسی صاف تھی، لیکن اس کا کیا علاج کہ پہلے سے ایک عقیدہ قائم کیا ہوا ہے ہم نے، وہ عقیدہ اپنے مقام پہ رہے، قرآن کو اس کے مطابق لے آیا جائے۔ عیسیٰ کی مثال خدا کے نزدیک یہ العام جو ترجمہ ہے آدم کی مثال۔ پہلے تو آدم کے متعلق ہمارے ہاں عقیدہ وہ آیا جو تورات نے دے رکھا ہوا ہے۔ آدم پہلا ایک فرد تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آج یہ بات تو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان کے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ روزمرہ کی بات ہے، ہر شخص جانتا ہے، لیکن یہ بات کے صاحب پہلا انسانی بچہ کیسے وجود میں آ گیا، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ مرد اور عورت کے وجود کے بعد آگے پھر چل پڑنا سلسلے کا، یہ بات تو آسان ہو جاتی ہے، یہ ابتدا کیسے ہوئی، یہ تھا نا مشکل مسئلہ۔ اس مسئلے کا حل اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ پہلے کسی طرح سے ایک مرد کو یا ایک انسان کو، ایک فرد کو کسی طرح سے وجود میں لے آئیں، اس کو بنا ڈالیں کسی طرح، بن جانے کے بعد یہ مسئلہ آسان ہو جاتا تھا نا۔ اسے بنایا، مٹی لی، اس مٹی کا ایک پتلا بنایا، پھر اس مٹی کے پتلے کے اندر روح پھونکی، پھر وہ مرد بن گیا۔ اب مرد تو ایک بنا لیا، مشکل پھر پیش آئی آگے کہ اب اس کے بعد عورت کی ضرورت، تو اس کے لیے پھر ایک مٹی کا پتلا نہیں بنایا، پتہ نہیں مٹی میں ہو گئی خبر، پھر اسی پتلے کی پسلی کو چیرا،
اس کے اندر سے وہ ایک بچہ نکالا تو خیر نل کافی کام بن گیا. وہ بھی اگر لڑکا ہوتا تو پھر وہ مشکل کی مشکل رہتی. تورات کے بیانات ہیں عزیزان من، ذہن انسانی اس سے آگے سوچ نہیں سکتا، اور ہر جگہ کے ذہن انسانی نے یہی سوچا. تورات کے انسانی ذہن نے یہ سوچا ادھر آئے تو شیو جی اور پاروتی ہمارے سامنے آئے بالکل اسی طرح. یعنی پہلا انسان کسی طرح سے وجود میں لایا جائے تو آگے بات چلے نا، ورنہ یہ مسئلہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ مرغی پہلے تھی یا انڈا پہلے تھا. کیوں نہ بینند حقیقت رہے افسانہ زنان. ہم الزام نہیں دیتے، ذہن انسان یہی سوچ سکتا ہے. ہماری یہ کوئی بڑی کاریگری نہیں ہے کہ ہم نے صحیح بات کو سمجھ لیا. اس 5-6 ہزار سال کے عرصے میں انسانی علم نے ٹھوکریں کھاتے ہوئے، رسیاں تڑواتے ہوئے، کتنی کاوشیں کرتے ہوئے، کتنی تحقیقات کے بعد ایک مقام پہ پہنچے ہیں جس مقام پہ یہ مسئلہ بھی حل ہوتا ہے. ہماری خوبی یہ ہماری نہیں ہے، میں کہتا ہوں پھر بھی ہم اس لیے ایڈوانٹیجس پوزیشن میں ہیں کہ جب انسانی تحقیق ایک حقیقت تک پہنچتی ہے تو وہ حقیقت وہ ہوتی ہے جو 1400 سال پہلے قرآن نے بیان کی ہوئی ہوتی ہے. انسانی تخلیق کا مسئلہ آپ کی ایوولوشن کی تھیوری نے آ کے حل کر دیا. نظریہ ارتقاء کی روح سے 2 اور 2 4 کی طرح بات صاف نے آ گئی. زندگی کی ابتدا غیر جاندار مادہ ان آرگینک میٹر جو ہے وہاں سے شروع ہوتی. قرآن نے کہا خلقہ من تراب، کمثل آدم خلقہ من تراب. موضوع آج کا نہیں ہے کہ میں قرآن کی روح سے پورے سلسلہ ارتقاء کی کڑیاں آپ کے سامنے پیش کروں. آگے آتا ہے ایک مقام، وہاں پہنچ کے میں یہ عرض کروں گا. اور اس سے پہلے جہاں سورہ بقرہ میں یہ داستان آدم و ابلیس آئی تھی وہاں بھی میں نے اس کو بیان کیا تھا. آج اشارتاً بیان کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ یہ ارتقاء یا ایوولوشن کی تھیوری کے مطابق زندگی کی ابتدا ان آرگینک میٹر سے ہوتی ہے جسے قرآن نے تراب کہا ہے. اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی. پھر اس کے ساتھ جب پانی کا چھینٹا دیا جاتا ہے تو اس میں سے زندگی کی نمود ہو جاتی ہے. اسے وہ تین لازب کہتا ہے. چپکنے والی مٹی، یہی ہے وہ چپکنے والی مٹی. یہ جوہروں کے کنارے یا سمندروں کے کنارے پہ جب سورج کی تمازج اس پہ پڑتی ہے تو وہ سوکھتی ہے. اور اس طرح سے سمندر کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں وہ مٹی کے اندر مل کے ذرا سی ان میں حرارت جب ہوتی ہے تو اس کے اندر سے زندگی کے پہلے جرثومے پیدا ہوتے. وہ جرثومہ جو ہوتا ہے اس کے اندر ابھی نر اور مادے کی تمیز نہیں ہوتی، وہ ایک ہی ہوتا ہے. اسی کو قرآن نے نفس واحدہ کہا ہے. پھر وہ جرثومہ ذرا آگے بڑھ کے اگلی منزل میں وہ جوش و نمود سے یہ لفظ شاہی کا ہے، وہ خود پھٹتا ہے، 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ نر کا ہوتا ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ مؤنث کا ہوتا ہے. اسے ڈاٹر سیلف کہتے ہیں وہ، یا سسٹر سیلف کہتے ہیں. یونیلیٹرل سے اب یہ 2 میں ہو جاتا ہے. قرآن نے جو کہا تھا کہ زندگی کی ابتدا نفس واحدہ سے ہوئی، اور وہی نفس واحدہ جو ہے اس کے بعد اس میں سے نر اور مادہ پیدا ہو گیا. لیجئے پہلا مسئلہ حل ہو گیا آپ کا. اس کے بعد میں نے عرض کیا ہے کہ یہ کہ مختلف کڑیاں سلسلے کی طے کرتے ہوئے زندگی، پھر اس کے بعد قرآن بتاتا ہے رینگنے والے پیدا ہوئے، پانی میں تیرنے والے پیدا ہوئے، اڑنے والے پیدا ہوئے، دودھ دینے والے پیدا ہوئے، اور اس کے بعد آگے بڑھ کے پھر بشریت کے پیکر کے اندر زندگی آ گئی. اور یہاں آنے کے بعد پچھلی کڑیوں سے ایک فرق پڑا، اور وہ یہ کہ اسے صاحب اختیار اور ارادہ بنایا گیا. اس کے اندر ایک ایسی توانائی عطا کر دی کہ جو خدا کی شان کی توانائی تھی. خدا خود نہیں تھا، اس کے عالم امر کی ایک شے تھی جو انسان کے اندر داخل کر دی گئی. وہ شے کہ جسے ہم انسان کی ذات یا نفس یا پرسنالٹی یا قوت ارادی کہتے ہیں. یہ دوسری بات ہو گئی. قرآن نے یہ بتایا تھا سلسلہ ارتقاء، اس کے لیے اس کو پہلے مٹی کا ایک پتلا بنانے کی ضرورت نہیں تھی.
یہ تورات کا بیان تھا، یہ قرآن کا بیان ہے، اور میں نے جیسا عرض کیا ہے میں لکھ چکا ہوں اپنی کتابوں کے اندر اس پوری تفصیل سے قرآن کی ساری کڑیاں ایک ایک دے کے، اور آج تک جہاں یہ ایوولوشن کی تھیوری سائنٹیفک بیسس پہ جس مقام پہ پہنچی ہے اس کی ہر سٹیج کے مطابق قرآن کی آیت میں نے دی ہے. یوں آ رہی ہے کڑی بکڑی قرآن کی آیت اسی طریق سے جس طریق سے آج یہ آپ کی ایوولوشن کی تھیوری کی کڑیاں آتی ہیں اوپر. یہ جو یہاں آدم قرآن کریم نے کہا ہے یہ وہی لفظ ہے جسے اپنے ہاں ہم آدمی کہتے ہیں. قرآن میں آدمی نہیں آیا، اس کی جگہ لفظی آدم ہے، اس کے معنی آدمی ہے. آدمی کی تخلیق. اب یہ جو چیز آپ کے سامنے آ جائے تو بات واضح ہو گئی. عیسیٰ قرآن نے کہا ہے کہ تم خامخواہ کے لیے اس کو ایک ایکسیپشن میں لیے جا رہے ہو، خارق عادت میں لیے جا رہے ہو. اس کی مثال تو ایک عام آدمی کی مثال ہے، اور آدمی کی تخلیق جو ہے اس کی ابتدا شروع سے یہ کر دی، یعنی پہلی کڑی اس کی گنا دی خلقہ من تراب. اس کی تو تخلیق کا آغاز مٹی سے ہوا، ان آرگینک میٹر سے ہوا. اب یہ چیز کہ یہاں آدم کا لفظ ہے اور میں نے کہا ہے کہ یہ انسان کے متعلق ہے، یہ چیز کیا قیاس پہ مبنی ہے؟ ہمارے قیاس پہ مبنی نہیں ہے، قرآن پہ مبنی ہے. قرآن اپنے کسی بیان کو واضح کیے بغیر نہیں چھوڑتا عزیزان من، لیکن اس کے سمجھنے کا ایک طریقہ ہے، وہ جیسا کہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں تصریف آیات. ایک بات جو ایک مقام پہ آئی ہے دوسرے مقامات میں آپ دیکھیے تو اس کی وضاحت آپ کو ملے گی، اور کوئی آیت قرآن کی ایسی نہیں رہ جاتی عزیزان من جس کی وضاحت قرآن سے خود نہ ملتی. اعجاز ہے اس کتاب عظیم کا. خارج سے کہیں نہ جائیے لینے کے لیے یہ چیزیں، نہ اپنے ذہن سے تراشیے، محنت کیجیے، کوشش کیجیے، اس کے اندر جائیے قرآن کے، آپ کو ملے گی وہ چیز اس قرآن کے اندر. لیکن اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے لا الہ. ذہن کو آپ پاک اور صاف کیجیے ان تمام نظریات اور خیالات اعتقادات سے کہ جو پہلے مروج چلے آ رہے ہیں اور وہ بڑے انسان کی تحت شعور کے اندر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا نکالنا بڑا مشکل ہے. کعبے کے اندر کے بت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی نبوت کے آخری دنوں میں جا کے نکالے تھے. یہ بڑے سخت ہوتے ہیں، لمبا عرصہ لگتا ہے، لیکن جب تک یہ کعبے کے اندر سے نکلے نہیں تھے حضور اس میں داخل نہیں ہوئے. یہ مکان پہلے خالی ہونا چاہیے، پھر بستا ہے، لا الہ کے بعد الا اللہ آتا ہے. قرآن کے سمجھنے کا طریقہ یہ عزیزان من کہ ان تمام چیزوں کو نکالیے پہلے. اور معتقدات تو انسان کی عزیز ترین متاع ہوتے ہیں، ان کا نکالنا آسان نہیں ہوتا، چیخ اٹھتا ہے آدمی. میاں میں کہہ رہا تھا کہ قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ کسی آدم نامی فرد کی بات نہیں ہے کہ اس کو خدا نے مٹی سے پیدا کیا. 22/5 22/5 یا ایھا الناس، دیکھیے خطاب ہوتا ہے تمام انسانوں سے، اے نو انسانی، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم دوبارہ اٹھائے جانے کے متعلق کسی شک و شبہ میں ہو. پھر سن رکھیے کہ انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے، یا ایھا الناس کہہ کے خطاب ہو رہا ہے. اگر تمہیں یہ ہو تو فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو تم اس پہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے تو تمہیں ابتدا میں تراب سے پیدا کیا تھا، تمہارا آغاز وہاں سے ہوا تھا. تو جو خدا یہ کر سکتا ہے کہ وہ بے جان مادہ جس میں زندگی کی نمود تک نہیں، اس میں سے اس قسم کا انسان پیدا کر دے، اس کے لیے یہ مشکل ہے کہ اس انسان کو موت کے بعد زندہ کر دے. میں کہہ یہ رہا تھا انا خلقناکم یا ایھا الناس انا خلقناکم من تراب، پوری نوع انسانی کے متعلق. لہذا جہاں کہا ہے کہ آدم کو خلقہ من تراب، آدمی کے متعلق ہے، انسان کے متعلق ہے. پھر آگے کیسے چلا سلسلہ یہاں موجود ہے، من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ. اب دیکھتے ہیں کڑیاں کیسے گنا رہا ہے قرآن تراب سے پیدا کرنے کی. نطفے کی حالت کے اندر آئے،
پھر ایک مسئلہ کی صورت پیدا ہوئی اس کے اندر، متشکل غیر متشکل، لنبین لکم، پھر اس نے گردشیں دی تمہارے سے، مختلف گردشیں دیتے ہوئے، مقرر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى، پھر تمہارا مستقر جو تھا ٹھہرنے کا مقام رحم مادر تھا ایک وقت مقررہ تک کے لیے، ثم نخرجکم طفلا، پھر بچے کی صورت میں تم باہر آ گئے، ثم لتبلغوا اشدکم، یہ آگے پھر جوان ہوئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو رات سے سلسلہ شروع کر کے کہاں لا رہا ہے؟ یہ ہے تخلیق آدم، یہ ہے آدمی کی پیدائش کے سلسلے۔ تو جہاں وہ کہتا ہے کہ آدم کے متعلق خلقہ من تراب، تو یہ نہیں ہے کہ وہ الگ کوئی ایک فرد ہے جس کو مٹی کا پتلا بنایا گیا ہے، وہ تو سارا قرآن کہتا ہے الناس کو، کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، خلقنا تم، اور اس کے بعد یہ ساری کڑیاں گنا رہا ہے جن کی روح سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کہاں لکھا ہے کہ یہاں جو آدم نے کہا ہے وہ یہ ان کڑیوں میں سے نہیں گزرا؟ سارے قرآن میں کہیں نہیں۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہی لفظ جو ہمارے ہاں آدمی ہے، یہی عربی زبان میں جسے آدم کہتے ہیں، یہاں الناس کا ہے قرآن میں۔ ذرا اور آگے چلیے، بے شمار مقامات میں یہ چیز ہے، کوئی دو چار نہیں، میں تو اختصار کی غرض سے صرف دو چار آیات مثال کے طور پہ پیش کیا کرتا ہوں، ورنہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بے شمار مقامات میں یہ بات ملے گی۔ 30 اور 20 پورے انسانوں سے خطاب ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، دیکھیے یہاں بشر کہا ہے، اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، اس کے قوانین میں سے یہ بھی ایک چیز ہے کہ تمہیں اس نے تراب سے پیدا کیا اور پھر تم ایک بشر ہو کہ جو چلتے پھرتے ہو، بشر ہو۔ تو وہاں ناس کہا تھا، یہاں بشر کہا ہے، وہاں آدم کہا ہے، تو ظاہر ہے کہ تینوں ایک ہی چیز ہے۔ اور اس کے بعد جو کہا کہ تم اس کو مان رہے ہو عیسیٰ کو علیہ السلام، کہیں یہ صورت کہ وہ اس طریق سے نہیں پیدا ہوا، تم کہہ رہے ہو کہیں خدا کا بیٹا ہے، بابا وہ تو اس کی مثال تو عام آدمی کی مثال ہے کہ جس کی تخلیق کا سلسلہ یہ تھا۔ یہاں صرف ایک لفظ سے ابتدا سے بات کی ہے، یہاں بھی جو 30/20 آیت میں نے دی ہے اس میں صرف انفراد کہا ہے، اگلی کڑیاں نہیں گنائی، اگلی کڑیاں دوسرے مقامات میں گنائی ہیں، اور ان کڑیوں کے متعلق یہ چیز کہی کہ ہمارا یہ عالم امر کے اندر ہمارا یہ ایک قانون تھا، اور قانون ہمارا یہ ہوا کرتا ہے قال لہو کن فیکون۔ اب ہمارے ہاں یہ کن فیکون بھی جو ہے بس اس کے بھی معنی یہ ہوتے ہیں، یہ ساری کائنات یہ سلسلہ تخلیق کا کن فیکون ہے صاحب، اللہ نے کہا کن اور وہ ہو گیا۔ حالانکہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہ اسکیم ہوتی ہے، وہ اسکیم ہے کہ جس میں کن کے معنی ہیں اس کے عالم امر کے اندر اس کا ارادہ، اس کا فیصلہ، اس کی مشیت۔ یہاں وہ یہ کہتا ہے کہ یفعل ما یرید، وہاں ہم کسی سے پوچھتے نہیں ہیں کہ کیسے بنائیں، ہم خود فیصلہ کرتے ہیں کہ اس اسکیم کو کیسے چلانا چاہیے۔ اسکیم یہ جو ہوتی ہے خدا کی عالم امر سے متعلق وہ ہوتی ہے کن، اور آگے جو آپ دیکھتے ہیں فیکون، کیا بات ہے قرآن کی، ارباب غور اس کو اپریشیٹ کریں گے۔ فیکون کے اندر مضارع کا صیغہ ہے، ماضی کا نہیں ہے کہ ہم نے کہا وہ ہو گیا۔ ہاں ہاں، فیکون پھر وہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، یہ کوئی پاس ماضی کی بات نہیں ہے، وہ تو عالم امر کی بات تھی ابتدا کی، وہ تو ہے کن کی صورت میں ہم کہتے ہیں ہو جا، وہ اس کڑی سے پہلی کڑی کی بات ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ کہیں اس نے کن کہہ دیا ہے اور بس اس کے بعد پھر یہ سلسلہ جو ہے ہو گیا۔ یہ ایک پروسیس ہے، یہ ایک طریق ہے، یہ ایک عمل جاریہ ہے، اس میں استمرار ہے، دوام ہے، ہمیشگی ہے، ایسے ہوتا ہے۔ جو اسکیم بھی ہمارے سامنے آتی ہے اس کے لیے ایک فیصلہ ہمارا ہوتا ہے پہلے علم خداوندی کا، اسے اس نے ان سے کہا کہ آؤ مشہود ہو جا، اے ہمارے فیصلے تو مشہود ہو جا، اور پھر اس کے بعد وہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایسا ہم کرتے چلے۔ یہ تخلیق کا امر جاری ہے۔ وَيَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ، وہ کہتا ہے یہی نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہم نے یہ کر دیا ہے وہ بن بنا کے پورے کا پورا کمپلیٹ فارم کے اندر ساری یونیورس آ گئی، ایک کمپلیٹ فارم قطعاً نہیں، ہم اپنی تخلیق میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔
اضافے بھی یہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہی کن فیکون کے اس نقشے کے مطابق، ہمارے ٹیم کے مطابق جس شے کو بھی ایک وجود میں آنا ہوتا ہے، پھر اس کے متعلق پہلے ایک نقشہ بنتا ہے، علم الہی میں اس کی ایک اسکیم ہوتی ہے، اور اسکیم کے متعلق تو قرآن کریم نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس کی ابتدا ہم اس کے پستری سطح سے کرتے ہیں، یدبر الامر من السماء الی الارض، وہاں سے ہم تدبیر کرتے ہیں اور پھر عرض سے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی انتہا تک چڑھتا چلا جاتا ہے، چڑھتا چلا جاتا ہے، ایک ایک دور میں جس کا طول تمہارے حساب و شمار سے ہزار ہزار سال ہوتا ہے، کئی جگہ لکھا ہے 50,000 ہزار سال ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں من السماء امر ہے، کن، اس کی ابتدا ہوتی ہے پسترین درجے سے، پھر وہ اس کے بعد اپنے ارتقائی منازل طے کرتا ہوا اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے، ایک ایک دور 50,000 ہزار سال کا بھی ہوتا ہے، یوں جا کے پھر وہ فیکون ہوتا ہے، جسے ہم نے کہا کن فیکون۔ عجیب چیز ہے قرآن، کیوں نہ ہو یہ اس خدا کا ہے کہ جس نے یہ سارا سلسلہ اس طرح سے جاری کیا۔ سائنس کسی چیز کو یاد نہیں کرتی ہے جیزمان، وہ ان چیزوں کو ڈسکور کرتی ہے، اس کے اوپر جو جہالت کا پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے اس پردے کو صرف اٹھاتی ہے۔ ہم کتاب کائنات کو لکھتے نہیں ہیں، ہم کتاب کائنات کو صرف پڑھتے ہیں، لکھی ہوئی تو یہ خدا کی ہے، اس لیے وہ پھیلی ہوئی ہے، یہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے، دونوں ہی خدا کی ہے، کوئی وہاں مشاہدہ کرتا ہے، کوئی یہاں اس کو آگے دیکھ لیتا ہے، دونوں میں اختلاف تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے وہ چیز کہ آدم کی مثال وہ عام آدمی کی مثال ہے، یوں اس کا سلسلہ تخلیق کا آغاز ہوا، اور اس طرح سے وہ پھر مختلف مراحل طے کرتا ہوا پیکر بشریت کے اندر آیا، کہیں الناس کہا ہے، کہیں بشر کہا ہے، کہیں آدم کہا ہے، اسی پروسیس کے مطابق، کوئی ایکسیپشن نہیں اس کے اندر۔ حضرت عیسیٰ کے مطابق کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے نا، کہا ہے کہ مثال اس کی آدم کی ہے، اور آدم وہ تصور ہوا۔ میں کہتا ہوں علاوہ اور باتوں کے اس میں تو اعتراض اتنا بڑا پڑتا ہے کہ اگر آدم کی مثال ہے عیسیٰ کی، تو آدم کے متعلق تو آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کا نہ باپ تھا نہ ماں، یہی ہے نا عام عقیدے کے مطابق، جس کو آپ مٹی کا پتلا بناتے ہیں، ان کا تو نہ باپ تھا نہ ماں تھا آدم کی، تو جب اس کی باپ اور ماں دونوں نہیں تھے، اور یہاں اس کی ماں کے متعلق تو آپ مانتے ہیں کہ وہ اس کو تو بار بار دیکھتا ہوا ہے ابن مریم، تو یہ تو مثال ہی ناقص ہو گئی، خدا کی طرف یہ منسوب کر رہے ہیں کہ وہ ایک مثال پیش کرتا ہے، اور مثال اتنی ناقص ہے کہ جس کی مثال پیش کرتا ہے وہ تو پیدا ہوا تھا بن ماں اور باپ دونوں کے، اور جس کو پیش کرتے ہیں آپ مشبہ بھی اس کے ساتھ، وہ ہے کہ جس کی ماں کا ایک آپ خود اقرار کرتی ہیں کہ وہ تھی، مثال ہی ناقص ہے، مینا سزد خدائرہ، بات ہی غلط ہو جاتی ہے اگر اس کو یوں لیں آپ کو۔ اس نے تو بات صاف کی تھی، لیکن وہ جو پہلے اعتقادات ذہنوں کے اندر ہمارے آئے ہوئے ہیں، وہ نہیں اس چیز کو اندر جانے دیتے کہ لا الہ جب تک نہ ہوگا الا اللہ آ ہی نہیں سکتا۔ سمجھ میں آ سکتی ہیں یہ باتیں، بشرطے کہ ذہن پہلے ان چیزوں سے خارج کیا جائے۔ وہ جو اس نے کہا تھا نا لا یمسہ الا المطہرون، اس کا ترجمہ ہم نے اپنی ذہن کی سطح کے مطابق کر لیا کہ قرآن کو چھونے کے لیے پہلے پاک صاف ہونا چاہیے، اور وہ نہا کے غسل کر کے وضو کر کے وہاں تک ہم رہے، وہ بھی ٹھیک ہے کہ پاک صاف تو ہونا چاہیے، بات تو یہاں یہ نہیں کہی گئی، کہا تو یہ گیا ہے کہ اس سے وہی انسان نشر کر سکتا ہے، اس سے کچھ حاصل کر سکتا ہے جو پہلے اپنی قلب و نگاہ کو انسانی خیالات سے پاک اور صاف کر لے۔ قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا اگر اس کے اندر اور بت بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ دماغ کو بت خانوں سے پاک کرنے سے عزیزان من خدا کی کتاب سمجھ میں آتی ہے۔ یہ کہنے کے بعد کہا الحق تو بن ربے کا، لو حقیقت آ گئی تمہارے پارے خدا کی طرف سے، حق آ گیا تمہاری خدا کی طرف سے، فلا تکن من الممترین۔ اے مخاطب، اب تو تمہیں کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اس معاملے کے اندر،
ہم نے تو بات صاف کر دی، اب تو کوئی چیز شک و شبہ کی نہیں رہی، لہذا جھگڑے کی کوئی بات نہیں رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہا گیا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جو آیت میں نے پہلے ابھی کہی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی، یہ اگلی آیت جو ہے اس کے لیے پھر ہمارے دماغ کے اندر ایک چیز پہلے سے آئی ہوئی ہے، اور اس کے مفہوم کے متعلق بھی عجیب عجیب پھر پریشانیاں ہمارے یہاں۔ عام طور پر اس کے متعلق جو ترجمہ کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے، اور وہ تمام تفاسیر میں آپ کو ملے گا جو پہلے لکھی گئی، تو اس لیے کہ روایات میں یہ چیز ہمارے آئی ہوئی ہے۔ ہماری تفاسیر جتنی روایات پر مبنی ہیں، روایات بھی رسول اللہ کی وفات کے قریباً 200-250 سال بعد مدون ہوئی، زبانی کسی تحریری میٹیریل کے بغیر، اور ان روایات کے اوپر ہماری تفاسیر مرتب ہوئی۔ ظاہر ہے کہ ان کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اگر پھر اس کے باوجود تیرے ساتھ یہ لوگ جھگڑا کریں، بعد اس کے کہ تیرے پاس العلم آ چکا ہے، العلم قیاس آرائی نہیں، الحق العلم خدا کی طرف سے جو علم ملتا ہے وہ آ چکا ہے، تو اس کے باوجود اگر یہ لوگ تجھ سے جھگڑا کرتے رہتے، باز نہیں آتے، اس کے بعد بھی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عام طور پہ جو اس کا معنی سمجھا جاتا ہے پہلے وہ سامنے لے آئی، تو پھر ان سے تم کہو کہ آؤ ہم بھی اپنے آدمیوں کو اپنی عورتوں کو بلا لیتے ہیں، خود بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، تم بھی اس طرح سے اپنے ہاں ان چیزوں کو بلا لو۔ بات کیا ہوئی میں آگے پھر بیان کروں گا کہ کیا سمجھا جاتا ہے۔ روایت میں ہے کہ رسول اللہ کے پاس نجران کے قبیلے کے عیسائی آئے، آپ نے ان کو اپنی مسجد میں ٹھہرایا، اس کے بعد ان کے ساتھ اسی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کچھ باتیں ہوئیں، جو کچھ آپ نے ان سے یہ کہا وہ مطمئن نہ ہوئے۔ پہلے تو یہی سوچئے کہ اگر آپ نے ان سے یہی کہا ہوتا کہ بھائی ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو جھگڑا کاہے کا رہتا تھا؟ لیکن یہ تو ان کی جو دعویٰ تھا اس کو پہلے ہی مان چکے ہیں۔ وہ قرآن کہتا ہے اس کے باوجود یہ نہیں مانتے، جھگڑتے چلے جاتے ہیں، باز ہی نہیں آتے، بات صاحب ان سے ہم نے کہہ دی ہے پھر بھی جھگڑ رہے ہیں۔ تو اختلاف تھا نا بنیادی ان دونوں میں۔ کیا بات ہے قرآن کی کہ جی وہ پھر بھی جھگڑتے رہے، تو پھر کیا ہوا کہ آپ نے ان سے کہا کہ بھائی بات یوں صاف نہیں ہوتی، آؤ اب آخری اربع ہے، تم اپنے کنبے والوں کو لے آؤ، میں اپنے کنبے والوں کو لے آتا ہوں، نبتہل اس کے معنی وہ مبالغہ کر لو جی۔ آیا نا ذہن شریف میں آپ کے کہ بات کہاں پہنچ رہی ہے؟ پھر کیا کرو فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ادھر تم بیٹھ جاؤ ان کو لے کے، ادھر میں بیٹھ جاتا ہوں، ایک دوسرے پہ لعنتیں بھیجتے ہیں، چلو جڑا بہت یہ لعنتیں بھیجو جٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ کہ بے خبر سے مقام محمد عربی، اس پیغمبر کا یہ مقام ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے ہر دعوے کو دلیل سے پیش کرتا ہوں، ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، سچائی کی دلیل یہ ہے کہ دلیل پیش کرو۔ وہ اس مقام پہ آ جائے گا پھر کہ تم اور پھر اپنے آپ کو لو، اپنے بال بچوں کو ساتھ لو، تم بھی لو میں بھی لیتا ہوں، اور ہم بیٹھ جاتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اس کے بعد کہتے ہیں خدا جھوٹے کے اوپر لعنت برسائے، تم بھی کہو میں بھی کہتا ہوں، یا اللہ یا اللہ۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ صاحب وہ اس سے ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ صاحب وہ تو جھوٹے پہ لعنت برساتا ہے، ہمیں یہ نہیں قبول کرنا چاہیے چیلنج، یعنی انہوں نے سچا اس کو تسلیم کر لیا نا، اور وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے اور کہتے ہیں یہ اس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی صداقت کا ثبوت مل گیا۔ وہ عیسائی کے عیسائی رہے، سمجھے نا، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، پہلی بھی پیتا رکھا بھی کھاتا۔ سوچیے عزیزان من کہاں ہم پہنچے ہیں۔ بری ہوئی ہیں ہماری کتب احادیث ان روایات،
تفسیر ہو رہی ہے اس کی بنا پر. کوئی نہیں سوچتا کہ ہم رسول کو کس مقام پہ لا رہے ہیں. عزیزان ایمان تصور میں لائیے اس نقشے کو کہ رسول اپنے بال بچوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے, سامنے ان کو بٹھایا ہوا ہے, وہ لانتیں بھیج رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. وہ کہتے ہیں اس طرح سے بات جو ہے صداقت ثابت ہو جاتی ہے. صداقت کے ثبوت کا یہ طریق پہلے دور کا تو ہمیں پتہ نہیں. ہمارے دور میں یہ جو ٹرم تھی مباہلہ, مباہلہ بھی اس کو کہتے ہیں, ملائنہ بھی اس کو کہتے ہیں. یہ لعنت سے ملائنہ کے مباہلہ کے معنی ایک دوسرے سے مباہلہ کرنا. میں بھی عرض کروں گا کیا ہے اس کا نام. مباہلہ رکھا, ایک نئی ٹرم انہوں نے قائم کی, پھر اس کو ملائنہ کہا, ایک دوسرے پہ لعنتیں برسانا. اور ہمارے دور میں اس کا بڑا چرچا ہوا. مرزا قادیانی نے اس چیز کو بات پیش کی. جہاں کہیں دلیل نہ ملی, جہاں کہیں اس سے عاجز آئے, اس کے بعد کہا مباہلہ کر لو. روز آپ سنتے ہوں گے نظرات کی, مباہلہ کر لو. کیا کر لو؟ پھر وہ جو ان کا مشہور ہے مباہلہ کہ سچے کی زندگی میں جھوٹا مر جائے, لعنت بھیجو, کرو انتظار. مشہور ہے وہ چیز. مجھے عزیزان من فرقہ دارانہ بحثوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس لیے کہ میں کسی فرقے سے متعلق ہی نہیں ہوں. میں ان باتوں کو بیان کرتا ہوں واقعات کی ضرورت, واقعات کس طرح سے یہ ہوتی. مشہور ہے کہ انہوں نے مولوی ثناء اللہ کے ساتھ یہ مباہلہ کیا, سچے کی زندگی میں جھوٹا مر گیا, مر جائے ثناء اللہ جیتے رہے, یہ بہت ہو گئے, پڑ گئی مصیبت. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تفسیر بھی آتی ہے. اپنے مدعا کو یہ الگ ہی تفسیریں ہونی. ایک غلط اینٹ رکھی جائے بنیاد میں, تاسویہ میر ود دیوار کج, یہ سوال ہی نہیں ہے بے عزیزان من. نہ مباہلہ اس کو کہتے ہیں, نہ نبی کی شان یہ ہے کہ وہ لعنتیں بھیجے. اور ان کے ہاں جب ان سے کہا کہ صاحب یہ دیکھیے مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں اتنی گالیاں دی ہیں, اور وہ بالکل بازاری سطح کی گالیاں ہیں, زبان زیب نہیں دیتی. ان کا اعادہ کیا جائے تو کہا گیا کہ یہ کیا چیز ہے. کہنے لگے انہوں نے دیا, کیا ہوا؟ قرآن شریف میں دیکھو لکھا ہوا ہے کہ لعنتیں برساؤ. تو لعنت تو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. پھر تمہیں مقام نبوت ذہن میں ہی نہیں آتا ان کے ساتھ. تو کمبخت تو نبوت تو ہے ہی نبوہ سے, جس کے معنی ہی بلندی کے ہیں. اپنے سے کچھ تو اونچا کرو. قرآن کریم نے بیشتر مقامات پہ. اب آئیے قرآن کی طرف عزیزان من. نبتہل اس میں لفظ ہے جہاں سے مبالغہ ہے, مباہلہ. اس کے معنی ہے یہ کچھ کرنا جو میں نے عرض کیا. عربی زبان میں بہل کے معنی ہوتے ہیں کسی سے قطع تعلق کر لینا, کسی کو آزاد چھوڑ دینا, کسی سے یہ کہنا کہ بھائی اس کے بعد پھر ٹھیک ہے تم جاؤ اپنے راستے کے اوپر, مجھے اپنے راستے کے اوپر جانا ہے. ان کے ہاں کہتے ہی ہیں جب کسی اونٹنی کو وہ اس طرح چھوڑ دیتے ہیں کہ مہار بھی اس کی نہ ہو, عام طور پہ وہ اس کے تھنوں کے اوپر کپڑا باندھ دیتے تھے یا وہ چھکا چڑھا دیتے تھے کیونکہ دودھ نہ دو, وہ بھی اتار دیا جائے, مہار بھی اتار دی جائے اور یوں چھوڑ دیا جائے اس کو. اس کو وہ کہتے ہیں ابتہال. جس شخص سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے اس کو وہ کہتے ہیں ابتہال. ان کی زبان میں اس طرح سے یہ آپ بھی یوز کرتے ہیں. بہل کے معنی ہوتے ہیں کہ چھوڑ دو. قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ انہیں سمجھاؤ, ایک مقام پہ نہیں 20 مقامات میں. انہیں سمجھاؤ دلائل سے, براہین سے, ان کے اپنے ہاں سے اسناد پیش کر کے, علم کی بارگاہ سے. یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر یہ پھر بھی اپنی اس کجباسی کے اوپر اڑے رہیں تو پھر خام خواہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں, پھر ان سے مغز مارنے کی ضرورت نہیں ہے. جو دلیل و برہان سے بھی نہیں سمجھتا, پھر اس کے بعد ان الساعۃ لآتیۃ, یہ انقلاب جس کی طرف تو دعوت دیتا ہے یہ تو آ کے رہے گا. اب یہ چیز کہ اپنا سارا وقت ان کور مغزوں کے پیچھے تو ضائع کر دے. ایسا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. جب ایسوں کے ساتھ واسطہ پڑ جائے جو نہ دلیل سنے, نہ برہان مانے, نہ سند مانے, پھر کیا کیا جائے؟ لگا رہا ان کے پیچھے. کہا نہیں, فاصفح صفح الجمیل, ان سے کنارہ کش ہو جا, ان سے الگ ہو جا. الگ بھی ہو تو حسن کارانہ انداز سے ہو. یہ ہے مقام 15/50.
15/85 اور یہی چیز ہے میں نے عرض کیا ہے کہ کئی مقامات میں قرآن نے کہا ہے کہ جب یہ مقام آ جائے کسی کے ساتھ تو پھر زیادہ وقت ان کے ساتھ ضائع نہ کرو، تم پھر اپنا کام کرو۔ 73/10 کہا یہاں تک جب یہ چیز ہو گئی تو فصبر علی ما یقولون، پھر جب کسی کے پاس دلیل برہان نہ رہے تو اس کے بعد پھر وہ اعتراضات، الزامات، حتیٰ کہ گالیوں تک اتر آتا ہے نا، استہزاء قرآن کہتا ہے، اس پہ آ جاتے ہیں، یہ کچھ حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اس سے بڑا دل دکھتا ہے انسان کا۔ ایک شخص دلیل و برہان سے بات کرے اور دوسرا شخص آپ کا منہ چڑھا کے چلا جائے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر تنگی گزرتی ہے۔ فصبر علی ما یقولون، یقولون ہے، اب ان کے پاس کوئی دلیل برہان نہیں رہتی، اب جو بکواس یہ کر رہے ہیں اس سے تنگی نہ محسوس کر، دل برداشتہ نہ ہو جا، استقامت سے جمع رہو۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ان سے کنارہ کش ہو جا، چھوڑ دے۔ یہاں بھی وہ کہا ہے حجرن جمیلا، گالی دے کر نہیں، نہایت حسن کارانہ انداز، جمیل کا لفظ آیا ہے عزیزان من، انتہا ہے خوبصورتی کی، جس میں رسول تو جس کو گلے لگاتا ہے اس کو بھی جمال کی حیثیت سے لگاتا ہے، تو جس کو وہ چھوڑتا ہے وہاں کہا ہے کہ جمال کی حیثیت سے چھوڑ، لعنت برسائے گا یہ رسول اس کے اوپر، جس کے متعلق کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور عالمین کہا ہے اس نے، صرف مومنین تو نہیں کہا ہے، جو عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہے وہ ان لوگوں کے اوپر لعنتیں برسانا شروع کرے گا۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، مقام نبوت، وہ گالیاں دے رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں، الزامات عائد کرتے ہیں، بات نہیں سنتے، کچھ نہیں، کنارہ کش ہو جا، حسن کارانہ انداز سے چھوڑ دینا، یہ وہ مقام ہے۔ آ جائیے اب قرآن کے ان مقامات کے بعد آئیے ادھر، اور ابتحال کے معنی میں نے ابھی عرض کر دیا، کسی قرآن کے عربی زبان کے مستند لغت میں دیکھیے کہ بحالہ کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ کہا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جو اس طرح سے العلم آ جانے کے بعد بھی اس طرح سے کٹ وجتی کرتے چلے جائیں، یوں ہی جھگڑا کرتے چلے جائیں، اب کوئی بات ہی نہ سنے، بات ہی نہ مانے، تو اس کے بعد کیا کہو یہ کہ بھائی سیدھی سی بات ہے، ہمارے سارے متعلقین جتنے بھی ہیں، تمہارے متعلقین جو تمہارے ساتھی اور ہیں، مرد اور عورت، بال بچے، جو کچھ بھی ہیں تمہارے اہل خاندان، تمہارا اور ہمارا، اس کے بعد افتراق، ھذا فراق بینی و بینک، تمہارا اپنا راستہ ہے، میرا اپنا راستہ ہے، تم اپنے ہاں اپنے گروہ کو لے لو، میں اپنے گروہ کو لیتے ہیں، ثم ابتہل، اور ایک دوسرے کو آزاد چھوڑ۔ کیا بات کہی، جھگڑا کا ہے کیا؟ اس لیے خام خواہ کے لیے تم جھاڑ مان کر لپٹے چلے جا رہے ہو، نہیں بابا میرے پاس اتنی فرصت نہیں۔ کیا کیا جائے اس کے بعد عزیزان مان؟ 6/136 عجیب مقامات ہیں قرآن، اور دیکھیے لعنت کے معنی کس طرح واضح ہوتے ہیں۔ پہلے تو یہی لیجئے نبتہل کے، آزاد چھوڑ دیجئے، کوئی علاقہ نہ رکھیے ایک دوسرے کے ساتھ، آؤ ہم ایک دوسرے کو نبتہل، اپنے ملک کا، آؤ ہم چھوڑ دیں ایک دوسرے کو۔ کیا صورت ہوئی؟ قل، اور یہاں کہو یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تم کہتے ہو کہ ہمارا طریق جو ہے یہ ہے کامیابیوں کامرانیوں کا طریق، صحیح منزل پہ پہنچانے کا۔ میں کہتا ہوں کہ غلط ہے تمہارا طریق، جو پروگرام میں دے رہا ہوں اس سے انسانیت اپنی منزل پہ پہنچے گی۔ تم اس چیز کو مانتے نہیں، جھگڑے کی بات نہیں، اعملوا علی مکانتکم، بات یہ لفظوں کی نہیں، بات تو وہ ہے کہ جس کو عمل میں لانا ہے۔ اب اگر اس طرح سے دلائل و براہین سے بات نہیں باندھتے، تم اپنے پروگرام پہ عمل کرو، مجھے آزاد چھوڑ دو کہ میں اپنے پروگرام پہ عمل، میں تمہارے اندر انٹرفیئر نہیں کروں گا، مداخلت نہیں کروں گا، تم میرے پروگرام میں مداخلت نہ کرو۔ اعملوا علی مکانتکم انی عامل، کیا بات ہے صاحب اس رسول کی، بات ختم ہو جاتی، پریگمیٹک ٹیسٹ آ جائے گا، نتائج بتائیں گے کہ کس کی بات سچی تھی،
دلائل سے اگر تم کنونس نہیں ہوتے نتائج پھر بتائیں گے. آؤ اور نتائج بتاتے ہیں عمل کرنے سے. عزیزان ایمان قرآن تو ایک نظام زندگی ہے, اس کو عمل میں لانے کے بعد اب دیکھیے یہاں کتنی بڑی بات ایک سامنے آ گئی. ہمارے ہاں تو جتنے بھی دین کا یہ مذہب کا پروگرام عبادات وغیرہ ہے نا, یہاں جو کچھ آپ کرتے رہیے اس کے بعد جوتے کھاتے رہیے, نتائج اس کے قیامت میں جا کے برپا ہوں گے, پیدا ہوں گے, مرتب ہوں گے. قیامت برحق ہے لیکن تصور یہ ہے کہ وہیں ہوں گے. اس لیے کہ اگر آپ اس کو کہیں لوگوں سے کہہ دیتے کہ یہاں نتائج مرتب ہوں گے تو جس حالت میں ہم گزر رہے ہیں, یعنی کون آپ کے قریب آتا اور کون آ رہا ہے آپ کے قریب؟ وہ کہہ رہا ہے رسول ان سے کہ جاؤ اپنے پروگرام پہ تم عمل کرو. اتنی بڑی آزادی دے رہا ہے وہ. کہیں اس مخالف کو نہ اینٹ مارتا ہے, نہ پتھر مارتا ہے, نہ گالی دیتا ہے, نہ کہیں وہ گھراؤ کرتا ہے, نہ پتھراؤ کرتا ہے, گالی تک نہیں دیتا ان کو. کہتا ہے کہ تم اپنی کام پہ کام کرو, دیکھو پھر اس کے بعد مجھے کام کرنے دو اپنے مطابق. وہ سوفا تعلمون, سوفا دیکھیے یہاں, اور سے جو ہے اس کے اندر, اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا نتیجہ نکلے گا. سے کے معنی یہ ہے, سوفا کے معنی ہے بڑی جلدی, تعلمون پھر سمجھ جاؤ گے تم بہت جلدی. من تکون لہو عاقبۃ الدار, انجام کار کس کا خوشگوار ہوتا ہے, فوراً سمجھ میں آ جائے گی بات. اور وہاں تم دیکھو گے کہ انہ لا یفلح الظالمون. آج میں نظری طور پہ تم سے کہتا ہوں کہ ظالم کی کھیتی پنپا نہیں کرتی. بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی نا, کوئی بات نہیں, جھگڑنے کی کوئی بات نہیں. تم جاؤ یہ ظلم و ناانصافی کے راستے کے اوپر چلے جاؤ, کرو دھاندلیاں, کرو ناانصافیاں, کرو نامساوات پیدا اس معاشرے کے اندر. دلیل سے سمجھا رہا ہوں, نہیں بات سمجھ میں آتی, کرو تم اس کے مطابق. میں عدل و انصاف کے مطابق ایک معاشرہ قائم کرتا ہوں. نتائج خود بتا دیں گے کہ من تکون لہو عاقبۃ الدار, انجام کار پھر کس کی کھیتی پنپتی ہے, یہ بات ظاہر ہو جائے گی. کہا کہ آؤ, وقت ضائع نہ کرو, کٹ حجتیوں میں نہ پہنچو, تم اپنے ہاں کام کرو, مجھے یہاں کام نہ کرنے دو. یہ ہے ابتحال, یہ ہے مباہلہ. ڈونٹ انٹرفیئر, میں بھی انٹرفیئر نہیں کرتا, کام کرنے دو. اس کے بعد کیا چیز نظر آ جائے گی, وہی جو وہاں کہیں. عربی زبان میں لانا کے معنی ہوتا ہے خوشگواریوں سے محروم رہ جانا. کہا کہ یہ اس طرح سے آزاد چھوڑ دو, مجھے بھی تم بھی آزاد رہو, مجھے اپنی جگہ کام کرنے دو, تم اپنی جگہ کام کرتے چلے جاؤ. اور اس کے بعد نتائج بتا دیں گے کہ جو جھوٹا ہے وہ زندگی کی خوشگواریوں سے محروم رہ جائے گا. بیٹھ کے ایک دوسرے پہ لانتے نہیں برسا رہے. وہ کیا یہ رہا ہے کہ نظری بحث ختم ہوگی, دلائل سے تم سمجھنا نہیں چاہتے. میں نے بڑی کوشش کی کہ تم سمجھو اس چیز سے, فکری طور پر تم قائل نہیں ہونا چاہتے. پھر اس کے بعد قد حجتی کی کوئی ضرورت نہیں. اتنا وقت کہاں زندگی کے اندر. میں تو زندگی کو کھیل تھوڑا سمجھتا ہوں, یہ تو بڑی سیریس چیز ہے. اس کا تو ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. ٹھیک ہے, یوں سمجھ میں نہیں تمہارے بات آتی. نبی مناظرے نہیں کرتا, مباحثے نہیں کرتا. اس کا تو مقام یہ ہوتا ہے کہ فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں, آ کے اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں, دلائل پیش کرتے ہیں. بڑا سمجھدار تھا, اس نے دیکھا کہ معاملہ بگڑ رہا ہے, دلائل کی روح سے یہ غالب آ جائے گا. اس نے وہ راستہ اختیار کیا جو ہم ہر مذہب پرست راستہ اختیار کرتے. کہا کہ موسیٰ یہ بتاؤ, یہ بات پھر کر لیں گے, یہ بتاؤ کہ یہ اہل دربار بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ذرا عمرا سارے مشرکین, وہ بھی ان کے باپ دادا بھی اسی طرح سے مشرک. کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جتنے یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اسلاف کی کیا حالت ہے, جنت میں ہے یا جہنم میں ہے؟ سیدھی سی بات تھی کہ یہ کہے گا جہنم میں ہے. اور جو ہی اس نے کہا کہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں تمہارے فلاں حضرت صاحب کو, اور پٹوا دیا, معاملہ ختم ہوا. دیکھا یہ حکمت ہے فرعون نے, اسے پتا نہیں تھا واسطہ کس سے پڑا ہوا. اس نے کہا کہ کیا حالت ہے ان کے اسلاف کی,
کہا علم عند اللہ فی کتاب، ان کا معاملہ میرے خدا کے حساب کتاب کے رجسٹر میں ہے، تم بتاؤ بنی اسرائیل کو چھوڑتے ہو کہ نہیں؟ یہ ہوتا ہے نبی، پریکٹیکل مین، مناظروں میں نہیں الجھتا، مباحثوں میں نہیں الجھتا۔ اس نے کہہ دیا ان سے کہ میں نے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی، تم نہیں سمجھتے، معاملہ ختم کرو، جاؤ اپنے طور طریقے پہ تم کام کرتے چلے جاؤ، مانتے چلے جاؤ کہ جو شخص مسیح کے کفارے کے اوپر ایمان لائے گا اس کی نجات ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو اس عقیدے کے بعد جو امت تیار ہوگی، جو قوم تیار ہوگی، پھر اس میں اخلاقی اقدار کو ڈھونڈتے پھرنا۔ جس قوم کا عقیدہ یہ ہو جائے کہ میں کسی کفارے پہ ایمان لانے سے دین اور دنیا سب کی اس میں بخشش ہو جاتی ہے، یہاں دنیا سنور جاتی ہے، کفاروں کے عقیدے کی بنا کے اوپر نتائج کی توقع کرنے والی قوم کا جو انجام ہوا کرتا ہے، تم خود دیکھ لو گے۔ جاؤ یہ عقائد اپنے یہاں کے پھیلاتے چلے جاؤ، اور اس کے بعد یہ کرو، اور میں یہ کہوں گا کہ صحیح فارمولے کے مطابق کام کرو، اور اس کام کا نتیجہ یہاں بھی ملے گا، آگے جا کے بھی ملے گا۔ میں یہ کرتا ہوں، تم وہ کرتے چلے جاؤ، نتائج خود بتا دیں گے کہ کون سچا تھا اس معاملے کے اندر۔ اس پریکٹیکل رسول نے، اس پیغامبر انقلاب نے، اس یکسر عملی انسان نے خدا کی دی ہوئی اس روشنی کے مطابق ایک نظام، ایک معاشرہ قائم کیا۔ بازنطینی حکومت، رومن کی امپائر اتنی عظیم الشان، ایران کی اتنی عظیم الشان تہذیب کی حامل قوم، صدیوں سے جن کے نقطارے بج رہے تھے، 4 دن کے اندر اندر ان کے پاؤں کے نیچے، نتائج نے خود بتا دیا کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ کہا یہ ہے اب طریقہ کام کرنے کا، یہ ہے جو کچھ میں کہتا ہوں۔ اور یہ کچھ کہنے کے بعد کہا قرآن کا بیان، اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، یہ جو ہم نے بیان کیا ہے بات، اس سے امتحان بھی ہیں، داستانیں انہوں نے بھی تراشی ہوئی ہیں، لیکن جو صحیح واقعہ ہے، جو صحیح بات ہے، وہ یہ ہے جو ہم نے بیان کی ہے۔ اور یاد رکھو بات کا ملخص کیا ہے، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ۔ حضرت عیسیٰ کو بن باپ پیدا کر کے اس کو الوہیت کے مقام کے اوپر پہنچانا، ان سے کہہ دو کہ شان الوہیت صرف ایک خدا کے لیے سزاوار ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہے ملخص ان تمام واقعات کا جو ہم بیان کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ ہے صاحب اقتدار، غلبے کا مالک ہے، دھاندلی سے نہیں غلبہ پیدا کرتا، حکمت پہ مبنی ہے، ریشنلی ہر چیز وہ کرتا ہے، قانون کے مطابق کرتا ہے، سائنٹیفکلی اس کے یہ پروسیس ہوتے ہیں، حکمت میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ عزیزان مان، تمہاری عقیدت مندیاں چاہتی ہیں کہ کوئی عجوبہ ہونا چاہیے اس کے اندر، فلاں بزرگ صاحب یہاں آئے اور انہوں نے آ کے وہ اس علاقے کے اندر تمام ہندو بستے تھے اور مشرک بستے تھے، انہوں نے آ کے صاحب دیکھا کہ وہ روز دریا کے اوپر یہاں سے وہاں تک پیدل چل کے پار چلے جایا کرتے تھے، وہاں سے واپس آ جایا کرتے تھے، تو سارا علاقہ مسلمان ہو گیا صاحب۔ نہ کوئی دریا ٹپن والا ہے، نہ کوئی مسلمان ہے، کسی دور میں سامنا نہیں یہ کرنے والا ہوتا۔ آپ دیکھیں گے حضرت صاحب وہ جو جن کا وصال ہو گیا ہے، انہوں نے یہ داستان ساری دی اس طریقے کے اوپر ایمان لانے والے، اور اگر لائے تھے آج بیٹھے ہوئے ہیں نا سارے سے، یہ ایمان سے پھر یہ حقیقت پیدا کرتا ہے، یوں میں تاکی جمنی ہے اور بھی جمنا ہے۔ ہاں، ساری دنیا کی توہم پرستیاں، ساری دنیا کی جہالت، نسبت، ذبح حالی، ذلت، مسکنت، ساری اس قوم کے اوپر مسلط۔ اگر وہ ٹھیک کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہی کہتے، اس طرح کے ایمان کا یہی نتیجہ ہو سکتا۔ نبی یہ چیزیں نہیں کرتا عزیزان، اسی معاملے کے اندر وہ کہیں کوئی چیز سپر نیچرل نہیں لاتا، صرف ایک وہی ہے جس کو وہ یہ کہتا ہے کہ یوں ملتی ہے، اس کو بھی اس بنا پہ نہیں منواتا کہ تم مانو کہ مجھے یوں ملتی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ہے جو کچھ ملا ہے مجھے، اسے لے جاؤ اور اس میں جا کے گھر پہ غور و فکر کرو، پرکھ کے دیکھو، عمل میں لا کے دیکھو، اگر یہ وہ کچھ کر دیتا ہے جو کوئی یہ کہتا ہے تو کہہ دو کہ یہ سچا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ کتنی ریشنل اپروچ ہوتی ہے۔ عزیز الحکیم، غلبہ یہ پائے گا، یہ نظام میرا جو ہے، یہ دیا ہوا پروگرام ہمارا، لیکن حکمت کی بنا کے اوپر، حکمت کے اندر جیسا میں نے عرض کیا ہے
دلائل و برہان کی ذہنی طور کے اوپر ریشنلزم، پریکٹیکلی سائنٹیفک طریقے سے آپ کہتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ کہا دین تو یہ ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر اس کے بعد بھی پھر یہ روگردانی کرتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ، خدا خوب جانتا ہے۔ دیکھیے کیا لفظ یہاں آیا ہے، بالمفسدین، یہ کرامات اور خارق عادت طریقوں کے اوپر یہ کچھ ماننے والے، فساد ہے انسانیت کا۔ سب سے پہلے تو ذہن میں فساد شروع ہو جاتا ہے۔ انسانی ذہن دلیل مانگتا ہے، فکر مانگتا ہے، انٹلیکٹ اس کو دیا گیا، اس کو عقل دی گئی ہے، اس کو علم دیا گیا ہے، اس کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے۔ تباہم پرستی کے عقیدے کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے، ذہن میں ایک فساد شروع ہو جاتا ہے، اس کا عملی نتیجہ انسان کے معاشرے کے اندر برپا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی نئی نسل میں آج کل ہو کیا رہا ہے۔ ایک طرف آپ ان کو بی اے کے اسٹوڈنٹ کو آئنسٹائن پڑھاتے ہیں، وہ خلاف نوردوں کو دیکھتا ہے اپنی آنکھ کے سامنے، اس سے اگلا پیریڈ دین یاد کا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ یہ پڑھاتے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، ایک ادھر سے نکل گیا تھا، ایک نکل گیا تھا ادھر سے۔ اس کے ذہن میں فساد شروع ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے قرآن کی، ذہنی فساد سرکشی اختیار کر لیتا ہے، اور وہ فساد معاشرہ کے اندر آ کے پھر آتش تنی اور آتش گیریوں میں آپ کے ساتھ مشہور ہو جاتا ہے۔ فساد ذہن سے پہلے شروع ہوتا ہے۔ کہا اس کے بعد بھی اگر پھر یہ پیٹ پھیر کے چل دیتے ہیں، گریز کی راہیں تراشتے ہیں، نہیں مانتے، کوئی بات نہیں ہے، فساد شروع ہو جائے گا۔ انسان عیسائیت کے اندر ان عقائد کی روح سے آپ کو معلوم ہے نا جو فساد شروع ہوا 17ویں 18ویں صدی عیسوی میں، ان کے ہاں سائنس رونما ہوئی، فلسفہ آیا، منطق آئی۔ ان علوم کی روشنی میں جب انہوں نے ان عقائد کو دیکھا، بات مانتے نہیں تھے، ایک فساد شروع ہوا پوری معاشرے کے اندر، احتساب، انکویزیشن جسے آپ کہتے ہیں۔ مذہب کی توہم پرستیوں نے اپنے اس اقتدار کی بنا پر یہ جو ہلاک کو پیچھے اپنے لگا کے حاصل کر لیتے ہیں، فساد شروع کیا تھا، قتل، غارت گری، زندہ جلا دینا، پھانسیوں پہ دے دینا، اس قدر ان کو تعذیب تھی ان کے ہاں کی، یہ شروع کیا، چل نہیں سکا ہے۔ یہ رسیوں کے سانپ تو چل نہیں سکتے عزیزان مان۔ اگلی صدی کے اندر مجبور ہو کے انہیں یہ کرنا پڑا کہ ان سے کہنا پڑا، یہ ان پادریوں سے کہ بابا تم گرجے کی 4 دیواری میں تشریف لے جاؤ، وہاں جو جی میں آئے بناؤ ان کو، باہر کی دنیا جو ہے انسانوں کے ہاتھ میں چھوڑ۔ اپنے معاملات انہوں نے اپنے فطر کی روح سے نپٹانے شروع کیے، ان کو وہاں بھیج دیا، مذہب کو یوں رخصت کیا۔ یہ بھی ایک فساد ہے، وہی خداوندی سے محروم کر دینا، لیکن وہی خداوندی وہاں ہوتی تو جب تھا نا، وہ تو سارے ہی توہم پرستی تھی۔ آپ کے یہاں کیا ہوا؟ یہ جو 20-22 سال سے آپ کے ہاں مسلسل فساد چلا آ رہا ہے، ذہنی اور فکری فساد، معاشرے کے اندر فساد، کیوں ہے یہ چیز؟ اسی دور سے آپ گزر رہے ہیں جس دور سے یورپ 100 سال پہلے گزرا تھا۔ مذہب کی توہم پرستیاں مجبور کر رہی ہیں آپ کو وہ کچھ ماننے کے لیے جسے آپ کے ذہن کی فکر اور علم جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھتا۔ نوجوان رسی توڑا جاتا ہے، یہ بیٹھے ہوئے لانتیں برسانے لگ جاتے ہیں، انہوں نے سمجھا یہ تھا کہ ایسے وقت میں کرنا یہ چاہیے۔ ماتھے پہ جفر کے نقشے بن رہے ہیں، منہ سے جھاگ نکل رہی ہیں، آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، بیویوں پہ طلاق پڑ رہی ہے، اس کے پیچھے نماز نہ جائز، اس کے پیچھے جنازہ نہیں پڑھنا، اس کا چلا ہوا یہ قصہ۔ ادھر کا نوجوان جو ہے اس کے اندر فٹ نہیں بیٹھتی بات ہے، ایک کشمکش کے اندر مبتلا ہے آپ کا پورا معاشرہ۔ یہ وہی فساد ہے جو اس سے پیشتر ان قوموں میں گزر چکا ہے، اور اسی لیے عزیزان ایمان 20 برس سے میں چلا رہا ہوں کہ تاریخ سے عبرت پکڑو۔ پہلا قدم اس کا یہ ہوگا کہ یہاں بھی آپ کے ہاں یہ سنویت اور ڈولزم آ جائے گی، کہا جائے گا کہ جاؤ بابا تم مسجدوں کی 4 دیواری کے اندر جاؤ، ہمیں اپنے معاملے خدا کے لیے عقل و فکر کی روح سے طے کرنے دو۔ یہ سنویت آ جائے گی دین گیا، اور اس سنویت کا اگلا جو نتیجہ ہوگا وہ یہ کہ خامخواہ کے لیے ان گرجوں کے اوپر، ان پادریوں کے اوپر بجٹ کا کم از کم آدھا حصہ ان کا ان کے اوپر خرچ ہو جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب معاشی بدحالی آتی ہے، نسبت زبوں حالی، رشیا کے اندر پوری کی پوری قوم فاقوں سے مر رہے تھے، اور سب سے بڑی عیاشی جو تھی وہ گرجوں کے اندر ہوتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ سلطنتیں ان پادریوں سے قرضہ لیتی تھی، سب سے بڑے مہاجن ہوتے ہیں مذہب پرست۔ انہوں نے کہا کہ
یہ ایک مصیبت، یہ سارے کے سارے کماتے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے اس طرح سے مہاجن بنے ہوئے کھاتے چلے جاتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ تختہ مسجد نہ قابل سوختن نہ قابل فروختن ہمارے کام کس آتا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹو اپنا بوریا بستر، جاؤ وہاں یورپ کے اندر، یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے، مذہب ہی ختم ہو گیا رشیا کے اندر۔ ڈرتا ہوں عزیزان مان، یہ جو فساد اس طرح سے برپا ہوتا ہے ذہن میں، پھر معاشرے میں، پہلا قدم اس کا وہ ہوگا جو یورپ میں ہوا، اور اب تو زمانہ برق رفتاری سے جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید 2 سٹیجز ہوئی نہ، پہلا قدم وہ ہو جائے جو ان ممالک کے اندر ہوا ہے، جو روس اور چین کے اندر ہوا ہے۔ ان اللہ علیم بالمفسدین، خدا جانتا ہے پھر اس کے بعد، خوب واقف ہے کہ اس سے کیسا فساد پیدا ہوتا ہے اور اس فساد کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ علاج اس کا کیا ہے؟ ایک دعوت، عظیم دعوت، تعالوا لا کلمۃ سواء بیننا، اور یہ جو چیز ہے اس کی تفسیر آئندہ درس میں اٹھا رکھتا ہوں، کیونکہ آج وقت ہو گیا۔ سورہ آل عمران کی آیت 62 تک ہم آ گئے، اس کے لیے ایک اعلان